عوامی حمایت کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر مسلم اتحاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقتی حکمرانی کو قبول کر لیا۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حصول کے لیے زبردستی کے کسی بھی اقدام کو مسترد کر دیا۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فضائل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق کی بنیاد پر خود کو قیادت کے لیے سب سے زیادہ موزوں امیدوار سمجھا۔ شواہد بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ جانشین بھی تصور کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانشینوں حضرت عمر اور عثمان کی خلافتوں کے دوران عوامی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو جنگ ارتداد میں حصہ لیا اور نہ ہی ابتدائی مسلم فتوحات میں، اگرچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کو حکومت اور مذہبی امور میں مشورہ دیتے رہے۔ تاہم ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات بھی معروف ہیں، مگر انہیں اکثر سنی ذرائع میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ تنازع 444 عیسوی کے شورا میں اس وقت عروج پر پہنچا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دو خلفاء کی مصالحوں کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے برعکس شیعہ ذرائع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا ایک جبری سیاسی مسلط کا عمل تصور کیا جاتا ہے۔ شیعہ ذرائع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کے ساتھ تنازعات پیش کیے گئے ہیں۔